ہم اس ذات کی تعریف کرتے ہیں جس ذات نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، پیر دیے چل کر اپنی منزل تک پہنچ سکے، ہاتھ دیے اپنی مطلوب اور اپنی مقصود چیز کو حاصل کر سکیں، ذہن و دماغ دیا، دل دیا تاکہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکیں اور اس تمیز کے ساتھ اپنی زندگی بتا سکیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جب سے رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انسانوں کی تخلیق فرمائی، اور جب تک قیامت آئے گی اس کے درمیان رب ذوالجلال نے ان گنت انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بتائی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انہیں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر مبعوث فرمائے، سب کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم، کسی خاص بستی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان پر جو کتابیں اتاری گئی، جو صحیفے اتارے گئے، جو عرش سے رب ذوالجلال نے ان پر وحی اتاری، وہ ساری وحی، وہ ساری کتابیں اور وہ سارے صحیفے بس خاص انہی کی بستی کے لیے تھی، خاص انہی کے قبیلے کے لیے تھی، اور ان نبی کی شریعت صرف اور صرف اپنے زمانے کے لیے تک محدود رہی۔ لیکن جن کے امتی رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو بنایا، جن کا امتی بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد، ان کے آنے کے بعد اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کوئی اور پیغمبر کی حیثیت سے انسانوں کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بعد میں آ کر یہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں رب کا، میں بھی پیغمبر ہوں رب کا، تو اس کو کذاب کہا جائے گا، اس کو جھوٹا کہا جائے گا۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کا زمانہ ابھی قریب گزرا ہے، اور اس سے پہلے بھی انگنت ایسے دعوے دار رونما ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کے طور پر انسانوں کے سامنے پیش کیا، لیکن جیسا کہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور یہ نبی بھی صرف عرب یا صرف مکہ یا صرف مدینہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف عرب والوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا نہیں، صرف مکہ اور مدینہ والوں کے لیے آپ کو نبی نہیں بنایا، بلکہ سارے جہان کے لیے آپ کو نبی بنایا۔ کیا انسان اور کیا جنات، ہر مخلوق کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہم نے آپ کو انسانوں کے درمیان۔ اب جو کتاب آپ پر اتاری اس کو بھی ہم نے صرف مکہ اور مدینہ اور عرب والوں کے لیے سیمت نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کتاب کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ہدی للناس، یہ ہدی لبنی اسرائیل نہیں کہ صرف بنی اسرائیل، صرف یہودی، صرف عیسائی، نہیں، ہدی للناس۔ یا صرف یہ نہیں کہا رب نے کہ ہدی للمسلمین کہ صرف مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، بلکہ رب نے کہا یہ کتاب جس طریقے سے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے ہیں، سارے جہانوں کے لیے نبی، اسی طریقے سے ان پر اتاری ہوئی کتاب سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کی رہنمائی والی کتاب ہے، سارے انسانوں کو تمیز اور فرق دینے والی کتاب ہے۔ بہرحال یہ بتانے کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں
کہ جب یہ شریعت اور جب ہمارے پیغمبر قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور ان کی کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور ان کی شریعت قیامت تک کے لیے شریعت ہے، تو رب ذوالجلال نے اس بات کی ضمانت لے لی کہ دنیا جہان کی بھلائیوں کو میں قرآن مجید کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر جمع کروں گا۔ دنیا کی کوئی بھی بھلائی جس کو بھلائی کہا جاتا ہوگا وہ اس کا تذکرہ قرآن میں ضرور ہوگا اور اس کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ضرور ہوگا۔ اور دنیا جہان میں جس کو برائی کہا جاتا ہے اور برائی کا تصور انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے، برائی جس کو کہتے ہیں، اس برائی کی طرف بھی اشارہ اس قرآن مجید کے اندر ضرور ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر ضرور ہوگا۔ بھلائیاں تو انسان جانتے ہیں، سچ بولنا جانتے ہیں، بھلے سے جھوٹ بولے، شراب سے دور رہنے کا تصور بھلائی کے لحاظ سے یہ تو سارے انسانوں کے پاس ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے۔ یا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو تصور ہے کہ بھلائی والی چیز ہے، یہ دنیا کا ہر انسان اپنی فطرت میں اس کو محسوس کرتا ہے، بھلے سے وہ نہ کرے۔ ظلم کرنا یہ برا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس تصور نہیں کہ ظلم کرنا برا ہے، بلکہ ساری دنیا اس کو برا جانتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اور اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ڈر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پابندی کو رب ذوالجلال نے سب سے بڑا ذریعہ بنا دیا کہ جو اس کے دائرے میں آتا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے اور اپنے آپ کو بھلائیوں کا گرویدہ بنا لے اور بھلائیوں کے راستے پر اپنی زندگی گزارے۔ لہذا قیامت کے قریب اور قیامت کے دور آنے والی جتنی برائیاں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کر کے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا۔ ایک چیز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، زمانہ آئے گا قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور ایسے فتنے ہوں گے، یہ بارش کا موسم ہے جس کو ہم برسات کا موسم کہتے ہیں، چاہے پکے مکان ہوں چاہے کچے مکان ہوں، بارش کے قطرات ایک ایسی چیز ہیں کہ وہ ہر گھر کے اندر گر کر رہتا ہے، وہ ہر گھر کے اندر گر کر رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برسات کی ہی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے گھروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ فتنے یعنی ایمان کو اچکنے والی چیزیں، دین کو چھیننے والی چیزیں، اسلام کو چھیننے والی چیزیں، اچھائیوں کو بھلائیوں کو چھیننے والی چیزیں آپ کے گھر کے اندر اور آپ کی زندگی کے اندر ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات آپ کے گھروں میں گرتے ہیں، ویسے فتنوں کو گرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اب اس سے آگاہ کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں بتائی۔ ایک بات یہ بتائی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، جب گھروں کے اندر برائیاں اور فواحش و منکرات ایسے چھن چھن کر گریں گے جیسے بارش کے قطرات جھوپڑ پٹیوں میں گرتے ہیں، ایسے میں اگر دین کو کوئی مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوا ہے، تو کالقابض علی الجمر، وہ مسلمانوں میں اور انسانوں میں ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لیا ہوا، جلتا ہوا انگارہ لیا ہوا، کہ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تو جلنے کے لیے چھوڑ دے اور برداشت کر لے، لیکن جو اس کے ایمان کو اچک لے، جو اس کے روح کو پراگندہ کر دے، اسے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو دور رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ فتنوں کے وقت میں فتنہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی روح تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں آپ کے دین کو لینے کے لیے، آپ کے ایمان کو لینے کے لیے، یا آپ کا گردن قلم کیا جائے، آپ کو جاں بحق کیا جائے، قتل پر آمادہ لوگ ہو جائیں آپ کا دین لینے کے لیے، تو آپ کٹ جانا برداشت کرو،
قتل ہو جانا برداشت کرو، اپنی عزت گنوانا برداشت کر لو، لیکن اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دو، اپنے اسلام پر آنچ نہ آنے دو۔ لیکن یہ حمیت، یہ طرفداری کا جذبہ کیا ہم مسلمانوں کے بیچ میں ہے؟ کیا ہم نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ دین پر آنچ نہ آنے دیں اور دنیا ہماری چلی جائے؟ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہرگز اور ہرگز نہیں۔ اگر یہ جذبہ ہوتا تو ہماری بچیاں اسلام نہیں چھوڑتی، ہمارے نوجوان مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور مسجد کے دروازے سے سگریٹ اور بیڑی کا دھواں اڑاتے ہوئے گزر جائیں اور وہ قطعاً پرواہ نہ کرے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور اذان ہو رہی ہے اور اقامتیں ہو رہی ہیں، وہ قطعاً اس کی پرواہ نہ کرے، تو کیا یہ حمیت ہے ہمارے اندر؟ جب ہم ان معمولی چیزوں میں اپنے ایمان کو جلانا برداشت کر رہے ہیں اور اپنی دنیا اور اپنی چاہت، اپنا شوق ہمارے لیے اتنا اہم ہے، تو بتائیے اگر یہ ترجیح کا مقام چھوڑنے اور پکڑنے کی چیز اگر اوپر والے حصے میں آ جائے، دین کو چھوڑنے اور دین کو پکڑنے میں آ جائے، تو کیا وہ سگریٹ اور بیڑی کا دھواں اڑاتے ہوئے گزرنے والا انسان دین کو ترجیح دے گا؟ وہ کالج اور یونیورسٹی کو ترجیح دینے والی لڑکی اور حجاب کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دینے والی لڑکی، کیا وہ دین کو ترجیح دے گی؟ دین کو لازم پکڑے گی؟ کیا وہ نوجوان جب شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، کیا اس کو اسلام اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں گھومتا؟ کیا دین اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں گھومتا؟ اگر نہیں گھومتا ہے تو اس کے دین چھوڑنے پر کہ جب باری آئے گی، کیا وہ دین کو تھامے رہے گا؟ دین نہیں چھوڑے گا۔ جو پہلے قدم میں ڈگمگا جاتا ہے وہ اپنی منزل تک کبھی پہنچ نہیں پاتا۔ آپ چھت پہ چڑھنا چاہو اور پہلی سیڑھی پہ آپ کا قدم پھسل جائے، آپ کا پیر ٹوٹ سکتا ہے، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ جب مسجدوں کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں ہماری اپنی زندگی کا یہ حال ہے کہ دین کے تعلق سے اتنی بیزاری ہے اور دین کے تعلق سے اتنی لاپرواہی ہے، تو بتائیے کس کس مقام پر ہم اپنے اسلام کو رسوا کر رہے ہیں اور کس کس مقام پر ہم اپنے اسلام کو بچا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیف بکم و بزمان، ایک زمانہ آئے گا، تم کیا کرو گے اس زمانے میں؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، تو نبی علیہ السلام نے خود وضاحت کر دی کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ یغربل الناس فیہ غربلۃ، چھلنی ہوتی ہے نا، دیکھا ہے نا، جب آٹا عورتیں چالتی ہیں گھروں کے اندر، تو اس کے اندر سے گندگی نکالنے کے لیے، کنکر پتھر نکالنے کے لیے یا کوئی ایسی چیز نکالنے کے لیے جو صحت کو، جسم کو نقصان نہ پہنچائے، چھالتی ہیں اور آٹے کو صاف ستھرا کر کے نیچے سے نکال دیتی ہیں، اور جو چھلنی میں بچا ہوا رہ جاتا ہے اس کو پھینک دیتی ہیں کوڑے دان کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے کہا زمانہ ایسا آئے گا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایسے چھانٹ دے گا جیسے چھلنیوں سے گندگیاں چھانٹی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تبقى حثالة من الناس، جب لوگ چھانٹ دیے جائیں گے تو اب دنیا میں کون بچے گا؟ چھٹے ہوئے لوگ۔ کون بچیں گے؟ چھٹے ہوئے لوگ بچیں گے۔ یہ چھٹے ہوئے لوگ اسلام کے لحاظ سے ہیں عزیزوں، یہ چھٹے ہوئے جو جملہ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، یہ اسلام کے لحاظ سے استعمال کیا ہے، دنیا کے لحاظ سے نہیں استعمال کیا۔ اگر ہم آج کے ماحول میں دنیا کی بات کریں تو دنیا کے لحاظ سے تو آج ہر گھر میں دنیا دار ہے، ہر خاندان میں دنیا پرست ہے، ہر باپ کے 4 اور 5 اور 6 بیٹوں میں دنیا داری ہے۔ اگر بات دین کی کریں گے تب یہ بات صادق آئے گی کہ دین کے لحاظ سے چھٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسا تو آج سب کی جاگیرداری بن چکی ہے، چالاکی اور جو ہے ہنر، صلاحیتیں آج بچے کی جاگیرداری بن چکی ہے، اس کی اپنی ذاتی چیز بن چکی ہے، دنیا کمانا اور دنیا کو سجانا اپنی دنیا میں۔ لیکن اگر کوئی چیز چھٹ کر نکل گئی ہے انسانوں اور مسلمانوں کی زندگی سے تو وہ اسلام ہے۔ اچھے لوگ اور اچھائیاں اس آٹے کی طرح نکل چکی،
اور بچا کون ہے اب دنیا کے اندر؟ چھٹے ہوئے لوگ بچے ہیں۔ ابھی یہ جملہ اگر کسی ایک آدمی کے لیے استعمال کر دیا جائے اور ایک عام آدمی استعمال کر دے یا خاص آدمی، تو لوگ اس پر تلواریں اٹھا لیں گے، اس سے قطع تعلق ہو جائیں گے، اس سے جھگڑے کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا تب کا حضالۃ من الناس۔ اور چھٹنا کیسا ہے دین کے اندر؟ قد مرجت عہودہم و اماناتہم، بے وفائی میں مثال ہوں گے۔ یہ چھٹے ہوئے لوگ کون ہوں گے؟ بے وفائی میں مثال ہوں گے، خیانتوں میں مثال ہوں گے یہ لوگ، دھوکے بازیوں میں مثال ہوں گے یہ لوگ۔ آج تو 4 بچوں کی مائیں دہلیز سرحدیں پار کرتے ہوئے بھی شرما نہیں رہی ہیں، ہچکچا نہیں رہی۔ تب کا حضالۃ من الناس۔ کبھی ماضی میں، کبھی پاسٹ میں یہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں آیا تھا، چلو مسلمان چھوڑو، دنیا کے کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ 50 سال پہلے یہ مثال ذہن میں بھی آئی تھی؟ یہ چھٹے ہوئے لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ طبقہ حضالۃ من الناس۔ رب نے حلال طریقہ اپنی خواہشات کو پوری رکھنے کا رکھا ہے قانون کہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس کی شادی کے وقت ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی اور شادی ہونا ہے۔ یہ حلال طریقہ چھوڑ کر حرام راستے پر جانا، خود بھی اپنی بھی عزت گنوانا اور دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، حضالۃ من الناس۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ چھٹے ہوئے لوگ ہیں، چھیچھڑا کھانے والے لوگ ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو جو منظر دکھایا گیا آسمان میں، تو ایک منظر یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بغل میں بالکل تر و تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، بالکل تر و تازہ گوشت، اس کو چھوڑ کر بالکل سڑا ہوا چھیچھڑا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک سائیڈ میں پلیٹ میں اچھا گوشت بہترین رکھا ہوا، اس کو چھوڑ کر چھیچھڑا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل السلام سے پوچھا کہ کیا ہے یہ، کون سے لوگ ہیں اچھی چیز چھوڑ کے غلط چیز، وہ بھی اتنا گرا ہوا معاملہ؟ تو ان لوگوں نے، فرشتے نے جواب دیا کہ دنیا میں حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز پر اکتفا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے کہ شادی کے ذریعے آپ حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، تو پھر آج گاؤں کا گاؤں اور محلے کا محلہ اور خاندان کا خاندان کیوں حرام کاری کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے رب ذوالجلال نے کہا کہ نبیوں کو حلال کمانے کا حکم دیا گیا ہے، تو جب نبی کو حلال کمانے کا مکلف بنایا گیا، وہ کھیتیاں کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، کشتیاں بناتے تھے، کھیتیاں کرتے تھے، سب کچھ کر کے پیٹ پالتے تھے۔ جب اتنے بڑے بزرگوں کو اور پیغمبروں کو حلال کمانے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے حلال کما کر دکھایا، تو پھر ہمارے لیے یہ بات آسان کیسے ہو گئی کہ ہم جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر اپنی حلال کمائی کو حرام جگہ پر صرف کریں اور حرام طریقے سے کمانا اپنا شوق رکھیں؟ اور اتنا ہی نہیں، آج موبائل فون کے اندر ویڈیو گیمنگ کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے جوا کھیلنا، تاش اور پب جی اور دنیا بھر کی، جس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا ایک جو ہے ہوڑ لگی ہوئی ہے آج ماڈرن دور میں، اس چیز پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ اگر اسی پر چلتا رہا کارواں مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے نوجوانوں کا، تو پھر کون ہیں یہ لوگ؟ حضالۃ من الناس، چھٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور قیامت کس پر آئے گی؟ قیامت کس پر آئے گی؟ ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا بچے گا نہیں، تب آئے گی۔ آپ بتا دیجئے کہ اس دور میں اللہ کا نام کون لیتا ہے؟ جو مسجدوں میں آتا ہے، جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانا چاہتا ہے، جو اپنے بچیوں کو اسلام کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہے، جو اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دے، جو اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دے، جو مسجدوں میں آئے ہی نہ بچوں کو لے کر آئے، نہ مدرسوں میں پڑھانے اور پڑھنے کے لیے بھیجے، نہ بچیاں حجاب کی پرواہ کریں، نہ اسلام کے کسی بھی رکن کی پرواہ نہ کریں، تو کیا وہ دور نہیں آئے گا؟ آج ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر دین داری اور دین پسندی ہے ہی نہیں، دین کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، تو کیا جو اس کے بچے ہیں، جب وہ نسلیں آئیں گی، کیا اس کی نسلوں میں کوئی اسلام کا نام لینے والا بچے گا؟ ذرا بتاؤ، کوئی بچے گا؟ اسلام کا نام لینے والا وہی رہے گا جو آج مسجدوں سے جڑا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو جوڑے ہوا ہے، اور جس نے نہیں جوڑا، نہ خود جڑا نہ بچوں کو جوڑا،
آج اسی کے گھر میں شرابیاں ہیں، آج اسی کے گھر میں جواریاں ہیں، آج اسی کے گھر کی دہلیز اس کے گھر کی بچیاں پار کر رہی ہیں، اسی کے گھر کی۔ آج جو ذلتوں اور رسوائیاں اسلام کو سہنی پڑ رہی ہیں، مسلمانوں یہ اسلام کے اندر کی کمیاں نہیں تھیں، یہ آج ہمارے اور آپ کے اندر کی کمیاں تھیں، جس کی وجہ سے آج کیچڑ کے دھبے اس صاف و شفاف مذہب اسلام کے اوپر اچھالا جا رہا ہے۔ فَكَانُوا هَكَذَا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی کہ اچھائیاں برائیوں کی اس قدر ہو جائیں گی، چھٹے ہوئے لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ دونوں گھل مل جائیں گے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی علیہ السلام نے ایسے کر کے دکھایا کہ جو تھوڑے بہت اچھے لوگ ہوں گے نا، ایسے مل جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، فرق ہی نہیں کر پائیں گے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، اتنے زیادہ برائی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا پھر ہم کیا کریں اے اللہ کے رسول اس زمانے میں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تأخذون ما تعرفون، مسلمانوں یہ نسخہ ہے، مسلک پرستی میں بھی یہ نسخہ ہے، صرف دنیا اور دین کی ترجیح میں نہیں، مسلکوں کے درمیان بھی یہ نسخہ کیمیا ہے کہ ہم اور آپ اپنا اسلام بچا لے جائیں۔ یہ زندگی کا نسخہ ہے، زندگی کو بچانے کا نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تأخذون ما تعرفون، قرآن اور حدیث کے حوالے سے جس کو تم نے اچھا جانا ہے اس کو پکڑے رہو، اس کو پکڑے رہو مضبوطی سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی حدیث میں، دوسری جگہ کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ سنو میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا چیز؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہی تمہاری زندگی کا حصہ بن نہیں سکتی، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو تم۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان جو دین پہنچا ہے وہ اللہ کی کتاب کا دین نہیں پہنچا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں نہیں پہنچیں گی۔ اب آپ میں سے کوئی اٹھے گا جمعہ کے بعد بحث کرے گا، ارے یہ کیا بات ہے، ہم تک دین نہیں پہنچا، اللہ کا قرآن نہیں پہنچا، نبی علیہ السلام کی سنتیں نہیں پہنچی، تو یہ بات ان کی غلط ہوگی، اور بلکہ یہ بات صحیح ہوگی کہ آج گمراہیاں جو ہر طرف پھیل چکی ہیں یہ نبی علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں بالکل صادق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی نا، چھوڑو گے گمراہ ہو گئے۔ آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے اللہ کی کتاب کو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو۔ اب دین ہم تک کون سا پہنچا تھا؟ گھر خاندان باپ دادا کا دین ہم نے اپنایا تھا، محلے والوں کا دین اپنایا تھا۔ اچھا، جس ملک میں قبر پرستی نہیں ہے انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین اس لحاظ سے اپنایا کہ انہوں نے قبر پرستی نہیں کی، اور جن ملکوں میں اسلام کے نام پر قبر پرستیاں ہیں انہوں نے اس کو اپنے باپ دادا سے لیا اور اس کو دین سمجھا، اور جس جگہوں پر یہ سب کچھ بھی نہیں تھا وہاں کے لوگوں نے اپنے باپ دادا سے دین لیا۔ لیکن اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنتیں نہیں لی۔ جب تک کہ یہ چیز نہیں آئے گی مسلمانوں کی زندگی کے اندر، گمراہیاں ہماری زندگی کا حصہ بنی رہیں گی اور ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہی بات یہاں بھی کہی، جب چھٹے ہوئے لوگ بچے رہ جائیں گے تب اس موقع پر نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور جس کو قرآن و حدیث نے برا کہا ہے، منکر کہا ہے، اس کو تم چھوڑ دو، اس کو بالکل یہ چھوڑ دو۔ اب قرآن و حدیث نے کس چیز کو برا کہا؟ قرآن و حدیث نے اچھائی اس کو کہا کہ تم اللہ کی پیروی کرو، نبی علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کرو۔ ابھی محرم آنے والا ہے، شیعہ تو شیعہ، اہل سنت والجماعہ کا دعویٰ کرنے والے اپنے لوگ یا خود سنی کہنے والے اپنے لوگ، شیعوں کی محفلیں ہمارے نوحہ خانوں سے بھری ہوئی ہوں گی، ان کی شیرنیاں، ان کی مٹھائیاں اور ان کی 1 روپے کی اٹھنی والی چائے پینے کے لیے ہمارے اہل سنت والجماعہ کے بچوں کی، عورتوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہوگی۔ ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والے لوگ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا کہنے والے لوگ، اور نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کو مرتد کہنے والے لوگ، کافر کہنے والے لوگ،
وہ ہمارے دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی محفلیں ہماری دینی محفلیں نہیں بلکہ وہ ہماری دنیاوی محفلیں بن جائیں گی. یہ سب کس چیز کا نظارہ ہے؟ اسی بات کا نظارہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا. آپ بتائیے کیا محرم کا یہ منظر, کالے کپڑے, سینہ پیٹنا, چاقو چلانا, ابو بکر کو عمر کو گالیاں دینا, عائشہ کو جہنمی گرداننا, یہ ساری چیزیں کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھی؟ پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر یہ ڈھنڈورا پیٹنا, اور کیا یہی اسلام تھا؟ کیا اسلام کے اندر ایک ہی 2 شہادتیں ہوئی تھی؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ بتایا نہیں گیا نا. اللہ کی کتاب آپ تک نہیں پہنچائے گی, نبی علیہ السلام کی سنتیں آپ تک نہیں پہنچائے گی. حمزہ کون؟ نبی علیہ السلام کے چچیرے ذات, چچیرے نہیں بلکہ رضائی بھائی تھے. جس ایک عورت کا جس کا دودھ نبی علیہ السلام نے بھی پیا تھا, اور یہ چچا جو حمزہ یہ چچا تھے, خود سگے چچا, انہوں نے بھی ان کا دودھ پیا تھا. تو اس طریقے سے وہ دونوں رضائی بھائی ہو گئے, نبی علیہ السلام اور حمزہ. اور ایک طریقے سے وہ ایک نسبت سے کیا ہیں, چچا ہیں, سگے. جب جنگ احد میں شہید کیے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا جانتے ہیں؟ سید الشہداء ہیں, یہ شہیدوں کے سردار ہیں. جتنی بھی شہادتیں دنیا کے اندر ہو سکتی ہوں, لیکن شہادت کا وہ مقام جو میرے چچا کو اور میرے رضائی بھائی کو ملا ہے, وہ کسی کو نہیں مل سکتا. ہاں, حسن اور حسین کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ. کون ہے سیدہ شباب اہل الجنہ؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ کون ہے؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ان کی شہادت کو اسلام کو خراب کرنے کا ذریعہ بنا لینا, اسلام کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دینا, اسلام پر کالا پردہ ڈال دینا کہ اسلام پہنچے ہی نہ لوگوں تک. یہ ایک گھون دھتورا تھا جو مسلمانوں کے اندر اور خاص کر کے اہل سنت والجماعت کے اندر پلایا گیا, اور اس کو خوب اچھی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اس کو عملی جامہ پہنایا گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ. اور مسلمانوں سنو, جب وہ چھٹے ہوئے لوگوں کا زمانہ آ جائے تب کیا کرنا؟ ایک کام اور کرنا, اپنی چیزوں سے مطلب رکھنا. جب قرآن حدیث پہ چل چکو تو پھر اپنی چیزوں سے مطلب رکھنا. دوسروں کے معاملے میں ٹانگ مت لڑانا. دوسروں کے معاملے میں ٹانگ لڑاؤ گے, وہ تمہاری ٹانگ کھینچ کے تمہارا دین بھی کھینچ لیں گے. آج ٹی وی ڈیبیٹس میں بیٹھتے ہیں نا, میں تو نہیں دیکھتا ہوں, مجھے وہاں سے اسلام نہیں ملتا, مجھے قرآن حدیث سے اسلام ملتا ہے. ہاں, آپ لوگوں کو وہاں سے اسلام ملتا ہو, آپ سنیے. ٹی وی ڈیبیٹس میں داڑھی والا شخص, ٹوپی لگائے ہوئے, کرتا پاجامہ شیروانی پہنے ہوئے شخص جاتا ہے, تھپڑ کھاتا ہے, جوتے کھاتا ہے. کیا ہے یہ؟ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ لڑانا. کیا آپ اپنا اسلام صحیح کر دو گے؟ اپنے گھر میں اسلام صحیح کرو, اپنے محلے میں اسلام صحیح کرو. دنیا داری اور دنیا کہاں جا رہی ہے اس کی فکر کرنا چھوڑ دو. جب اپنے گھر کی فکر کرو گے نا, اپنے گھر کی فکر کرتے کرتے پورے محلے کا سدھار ہو جائے گا, پورے محلے کے اندر اصلاح ہو جائے گی. وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ. دنیا کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے زمانے میں جو اس طریقے سے رہے گا, وہ قرآن حدیث کو تھامے ہوئے رہے گا, وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے اسے اجر 50 شہیدا منکم, 50 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ جو قرآن حدیث کو تھامے ہوا ہو. لوگ اس کو چاہے جتنی گالیاں دیں, چاہے جتنا کافر کہیں, چاہے جتنا گستاخ کہیں, چاہے جتنا کچھ بھی کہیں, گستاخ اولیاء کہیں, گستاخ کچھ بھی کہیں, وہ پھر بھی قرآن حدیث کو تھامے ہوا ہے. یہ کون؟ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اجر 50 شہیدا منکم. اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا, اور 50 شہیدوں کا اجر اس کے حق میں لکھ دیا جائے گا. اور آپ اور ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ اور اس پہ تقاضوں پر عملی طور پر پورا اترنے والا کون ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے گرا دیا جائے
مجھے یہ بات پسند ہے، بجائے اس کے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کچھ بھی کہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی جھوٹ گڑھوں کہ جو بات نبی نے نہیں کہی وہ بات میں کہہ دوں، اس سے کہیں گنا زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ آسمان سے مجھے ڈھکیل دیا جائے اور میرا پتہ نہ چلے۔ یہ بات بتانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ایک صحابی کا دین کے معاملے میں اتنا خوف ہے، دین کے معاملے میں اتنا خوف ہے۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس مسجد کے سائے میں، اور جو مسلم خواتین سن رہی ہیں ہماری باتیں، دنیا کی بات آتی ہے تو ایک وقت تک کے لیے ہماری زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ امریکہ، لندن، ہندوستان یا کہیں کی بات آتی ہے تو ایک وقت کے لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری عورتوں کے سامنے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ہمارے بوڑھوں کے سامنے اگر دین کی کوئی بات آ جاتی ہے، چلو میں کہتا ہوں مسواک کرنے کی بات آ جاتی ہے، دتون کرنے کی بات آ جاتی ہے، روزے میں دتون کرنے کی بات آ جاتی ہے، تو ایک عورت بھی علامہ بن کر، عالم اسلام بن کر، قرآن و حدیث کے جانکار بن کر، جس نے مدرسے کی چٹائی پر 1 منٹ بھی نہیں گزارا ہے، وہ عورت عالم اسلام بن کر یہ کہتی ہے کہ ارے نہیں، رمضان میں، روزے میں صرف نیم کی دتون کرنی چاہیے، ڈٹوری کی دتون نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ ہمارا بچہ بھی بولنا چاہتا ہے دین کے معاملے میں، ہمارا بڑا بھی بولنا چاہتا ہے۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جیسے آپ ایمرجنسی میں نہیں جاتے ہیں کہ آپ کی جان چلی جائے گی، ویسے آپ نے اسلام کو کیا جانا ہے، دین کو کیا جانا ہے؟ کیا آپ کسی سے بھی دین لے لو گے اور کوئی بھی دین کے بارے میں کچھ کہہ دے وہ آپ کی چیز بن جائے گی؟ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان، یہ وہ عالم ہے جس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنے ماتھے کو کسی قبر پر جھکا رہا ہے، وہ آپ کے دین کا کیا دامن ہوگا؟ جو اللہ کے بھروسے سے آپ کا بھروسہ ہٹا کر دھاگے پر آپ کا بھروسہ ڈال دے رہا ہے، وہ آپ کے اسلام کی حفاظت کیا کرے گا؟ جو نکاح پڑھاتے وقت بچی کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے 2-4 لوگوں کو لے کر، نکاح پڑھاتے وقت بچی کے گھر میں 2-4 غیروں کو لے کر داخل ہوتا ہے، 10 لوگوں کو لے کر داخل ہوتا ہے گواہ کے نام پر، اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اجنبی لڑکیوں پر نگاہ ڈالتا ہے، وہ عالم، اور ساتھ میں 10 لوگوں کو بھی ڈلواتا ہے، وہ آپ کے اسلام کی حفاظت کرے گا؟ وہ آپ کے رشتے کے معاملے میں خیر خواہ ہوگا؟ یہ دین کا معیار ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے۔ ہم نے اسلام اہل اسلام سے نہیں لیا ہے، ہم نے اسلام اہل خاندان سے لیا ہے، ہم نے اسلام اہل مزارات سے لیا ہے، ہم نے اسلام اہل ملک سے لیا ہے، ہم نے اسلام اہل القرآن و اہل الحدیث سے نہیں لیا ہے، قرآن اور حدیث والوں سے نہیں لیا ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے نہیں لیا ہے، ہم نے دین اس طریقے سے لیا ہے۔ یہ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس چھٹے ہوئے زمانے میں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین، جس زمانے کے بارے میں تیرے نبی نے کہا تھا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، اور امانت دار کو خیانت دار، خیانت دار کو امانت دار۔ الہ العالمین، ایسے زمانے میں ہمیں سچا بنا، سچائی کے راستے پر چلنے والا بنا، قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ دل و جان سمجھنے والا بنا۔ الہ العالمین اس کے سائے میں اپنے لوگوں کی، اپنے نفس کی پرورش اور تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔